حضرت سیدنا برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، آپ کو بدر میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد پر جانے سے منع فرمایا تھا، کیونکہ آپ بچے تھے، اس وقت چھوٹے تھے، آپ کی صغر سنی کی وجہ سے روک دیا گیا آپ کو۔ اور یہ نہیں کہ اکیلے آپ کو ہی روکا گیا، بلکہ اور بھی صحابہ کرام علیہ مردوان تھے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ثابت، اور ان کے علاوہ اور بھی تھے بچے جن کے اندر جذبہ جہاد تھا اور جہاد کے لیے وہ جانا چاہتے تھے، اور وہ ان کو منع کیا گیا صرف اس لیے کہ ان کی عمر چھوٹی تھی، تو کریم آقا علیہ السلام نے ان کو روک دیا۔ تو سب سے پہلا غزوہ جس میں حضرت سیدنا برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوتے ہیں، یہ وہی غزوہ ہے، غزوہ احد شریف، جس میں آپ کے چچا حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں۔ جی، غزوہ احد میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں شہید ہوئے، اور آپ نے وہاں پر آخری خطاب جو کیا، آپ نے لوگوں کو فرمایا، شہداء احد کی طرف آقا علیہ السلام نے خطاب کرتے ہوئے ان کو فرمایا، اشہد بانکم الشہداء عند اللہ۔ جتنے بھی شہداء احد تھے، آقا علیہ السلام جو ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ فرمانے لگے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ جو احد میں شہید ہوئے ہو تم، میں گواہی دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی کہ تم سارے کے سارے اللہ کے ہاں بھی شہید ہو، رب کے ہاں بھی شہید ہو۔ اندازہ لگا کتنا بڑا جملہ ہے، کیا سند عطا فرمائیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جو احد کے اندر شہید ہوئے تھے۔ میں کہ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، بانکم الشہداء عند اللہ، میرے اللہ نے اپنے ہاں بھی تمہیں شہید لکھ دیا ہے۔ اللہ، اس سے بڑا جملہ کیا ہو گیا؟ پھر ان کے مزاروں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال بعد تشریف لے جایا کرتے تھے، یہ بخاری میں حدیث ہے بات، سال بعد آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے، وہاں جا کر کے کئی بار آقا علیہ السلام نے واعظ بھی فرمایا۔ پھر یہی شہداء احد ہیں، ابھی جو دوست گئے ہیں وہاں پہ مسجد جو بڑی ساری بنی ہوئی ہے وہاں پہ، جامع شہداء، جامع سید الشہداء شریف جو ہے، اس مسجد شریف کی تعمیر کے دوران جو ہے وہاں پر جب کھدائی کرنے لگے تو کرین کے ذریعے کچھ جو ہے وہاں پہ اجسام مطہرہ نکلے، جی صحابہ کرام علیہ مردوان کے، تو کرین لگنے کی وجہ سے ان کے جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا، خون بہنا شروع ہوا، تو وہاں کے جو طبیب تھے ڈاکٹر، ان کو بلایا گیا کہ آپ آ کر کے دیکھیں کہ یہ خون رک نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شہید ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں، ان کا خون جو ہے وہ اسی طرح بہتا ہی رہے گا، بہتر یہ ہے کہ تم ان کی تدفین کر دو۔ اندازہ لگائیں، ہاں جی، یہ وہ شہداء ہیں جن کے شہید ہونے کی گواہی میرا اللہ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، ان کو مخاطب بناتے ہوئے، کن کو؟ شہداء احد کو۔ ذرا غور کریں نا، ایک حدیث پاک اور بھی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر والے دن جب سارے بڑے بڑے مکے کے سورما جو ہے مارے گئے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ان کو گھسیٹ کے کنویں میں ڈال دو، کنویں میں ڈال دیا سب کو۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد آقا علیہ السلام وہیں کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے ہیں، ان کو خطاب کر رہے ہیں، ان کو مخاطب بنا رہے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بھائی، جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ میں نے جو تمہیں کہا تھا وہ وہی جو تمہیں میں نے سنائی تھی وہ پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ آج مارے گئے اور نہیں مارے گئے ہیں؟ سارے کے سارے فنا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آج جناب سارے کنویں میں پڑے ہو یا نہیں پڑے تم؟ یہ میرے آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہو، یا رسول اللہ، یہ تو مر چکے ہیں، یہ کیسے سنیں گے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا تھا کہ سنیں گے کیسے، کیونکہ ان کے تو عقیدے ہی آقا علیہ السلام کو دیکھ کر کے بن جاتے تھے، جو حضور فرماتے ہیں ان کا عقیدہ بن جاتا ہے، ان کا تو عقیدہ اسی بات سے بن جاتا تھا، ان کو خود کوئی الجھن نہیں ہوئی تھی کہ جناب یہ مردے سنتے یا نہیں سنتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ قیامت تک آنے والے جو منکرین سماعت موتہ ہیں، ان کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو مخاطب بنا رہے ہیں، یہ مردے سنتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، یہ تم جو زندہ لوگ ہو نا، تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں، اللہ ان کو سنوا رہا ہے،
یہ اپنی ذلت اور رسوائی جو ان کی ہو رہی ہے اس وقت، وہ ساری کی ساری ملاحظہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بتائیں کتنی بڑی بات ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام ایک طرف حق کو مٹانے کے لیے جو لوگ آئے وہ مارے گئے، ان کو حضور نے کیسے خطاب فرمایا، اور جو حق کے دفاع کے لیے عہد میں شہید ہوتے ہیں ان کو میرے آقا علیہ السلام کیسے فرما رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضور نے اشہد بانکم الشہداء عند اللہ، میں رب کی بارگاہ میں گواہی دیتا ہوں، تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم سارے کے سارے اللہ کے ہاں بھی شہید ہو، ہمارے ہاں بھی شہید ہو، اور قیامت تک تم شہید ہی لکھے جاؤ گے۔ اندازہ لگائیں کتنی بڑی بات ہے، کیا انعام اور کیا اعزاز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سن کر کے نا جی حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، ان یکون معہم فیفوز فوزا عظیما، کاش کہ میں بھی یہ والی کامیابی پاتا جن کو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے ہاں بھی شہید ہو۔ یہ تمنا پیدا ہوئی، دل میں تڑپ پیدا ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اس بات پر ان کا دل مطمئن ہو جاتا تھا کہ انہوں نے میرے آقا علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا برا بن مالک رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا تھا، کم من ضعیف مستضعف ذی تمرین لا یوبہ لہو لو اقسم علی اللہ لابرہ، فرمایا کہ البرا بن مالک منہم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پرانی چادریں ان کے پاس ہیں، پھٹی پرانی 2 چادریں ان کے پاس ہیں پہننے کے لیے، وہی چادریں پہن کے پھر رہے ہیں، لیکن چادریں ان کی پھٹی پرانی ہیں۔ ایک حدیث میں الفاظ یہ ہیں، وہ کسی کے دروازے پہ چلے جائیں تو لوگ ان کو دھکے دیں، تم کیسے آ گئے ہو، لوگ ان کو اچھا ہی نہ سمجھیں۔ میرے آقا علیہ السلام میں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام کیا ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام یہ ہے، وہ کوئی قسم کھا لینا، اللہ کی قسم اللہ ایسا کر دے گا، میرے حضور فرماتے ہیں اللہ بھی پھر ایسے ہی کر دے گا، اللہ ہی پھر ایسے کر دے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان میں جو ہے یہ برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں ہیں، حضرت برا بھی انہی میں ہیں، برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جی، کام چلتا رہا، پھر حضرت سیدنا برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے یمامہ کی جنگ میں شریک ہوئے، حدیقۃ الموت، موت کا باغ ہے جہاں پہ 36,000 منکرین ختم نبوت مارے گئے، وہاں پر اچھا وہ سارے کے سارے بہت بڑا قلعہ تھا، ان کا باغ تھا، اس کے اندر سارے گھس گئے، مسلمہ بھی اور اس کے ماننے والے بھی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ، 36,000 تو مارے گئے نا، آپ اندازہ لگائیں لوگ ہوں گے کتنے سارے ہیں۔ باقی جو لوگ بچے ان سب کو گرفتار کر کے مدینہ لائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ طریقے 2 ہی ہیں جی مرزائیوں سے بات کرنے کے، یا پھر جناب حدیقۃ الموت میں صفایا ہو جائے، بچے تو حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں آ جائیں، بس دوسری کوئی بات ہی کوئی نہیں۔ یہاں پہ یہ چوں چوں چاں چاں یہ الگ ہی مسئلہ ہے۔ بہرحال یا اگر وہ والا فیصلہ نہ کیا جائے پھر آئے دن قربانی دینی پڑتی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ یہ ایسے نا کوئی بندہ بیمار ہو جائے، اس کا ایک ہی بار اچھا علاج نہ کروایا جائے تو پھر روز روز ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے، بھائی نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جناب گیٹ کے اندر داخل ہو کر کے گیٹ کو کنڈی لگا لی، دروازہ بند کر دیا اندر سے۔ اب وہ اندر سے ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے جو بندہ گھر کے اندر کھڑا ہو وہ باہر والے کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے کہ نہیں؟ قلعوں کے اوپر کھڑے ہوں، کسی کو چڑھنے نہ دیں، اوپر دروازے کے قریب کسی کو آنے نہ دیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور کے صحابہ کو، یار ایسے کرو تم کسی طریقے زور لگا کے نا مجھے اٹھا کے قلعے کے اندر پھینک دو، مجھے اٹھا کے باغ کے اندر پھینک دو، حدیقۃ الموت میں مجھے اندر پھینک دو، پھر میں جانوں اور یہ جانے، دروازہ میں کھول کے دوں گا تمہیں۔ کیا وہ بندہ یار ہیں بالکل سماٹ سے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پورا زور لگا کے حضور کے صحابہ نے ایسے پکڑ کے ہوا میں اچھالا تو سیدھے جناب ان کے مجمع میں جا کے گرے۔ آگے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ سر پہ کچھ باندھا ہوا ہے سوائے امامے کے، نہ کوئی خود ہے نہ کوئی اور ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تلوار ہے، بس اسی تلوار کے ساتھ سارے منکرین ختم نبوت کے ساتھ لڑتے لڑتے جا کر کے جناب دروازہ کھول دیا آپ نے۔ کیا طاقت ہوگی یار اس میں، کیا طاقت ہوگی! اللہ اکبر۔ محدثین نے لکھا ہے ایک جگہ آقا علیہ السلام کے امت کے بڑے بڑے لوگ مجاہدین جو ہیں وہ جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں جا کر کے جب وہ کھڑے ہوئے جہاد کے لیے تو قلعے کے اندر سارے لوگ موجود ہیں، وہ بھی وہاں بھی قلعہ بند ہو گئے، باہر نہیں آ رہے، قلعے کے اندر سے نقصان پہنچا رہے ہیں، کبھی جناب کسی چیز کو آگ لگا کے پھینک رہے ہیں، کبھی کوئی چیز پھینک رہے ہیں، کبھی کوئی چیز پھینک رہے ہیں۔ اب یہ سارے باہر کھڑے ہوئے ہیں، کسی سے
کوئی بن نہیں پا رہا، کریں کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ ممکن ہے کئی سارے لوگوں کے ذہن میں آئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جب غیرت ایمانی ایسی ہونا بھی سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم نے نہ احد دیکھی ہے، نہ احد جانے والے بندے دیکھے ہم نے، نہ ہم نے بدر دیکھی ہے، نہ بدر میں جناب شمشیر زنی کرنے والوں کو دیکھا ہم نے۔ ہمارا تو حال بیچاروں کا یہ ہے، تو اس لیے اب ماننا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے تو آج تک یہ سمجھ آنے والی بات مشکل ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہو کے جی آپ جسمانی طور پر بھی کمزور ہیں، تو پھر اتنے کمزوری کے باوجود بھی خیبر کا قلعہ کیسے اکھڑ لیتے ہیں، اس کا دروازہ کیسے اکھڑ لیتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو محدثین فرماتے ہیں، اہل سیر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی امت کے وہ لوگ وہاں موجود تھے، تو آگے سے جب لڑائی ہوتی رہی کوئی فتح والی صورت نہ نکلی، اتنے میں قلعے کے اندر سے ان خبیثوں نے آقا علیہ السلام کی بے ادبی کر دی، حضور کی گستاخی کی۔ اللہ اکبر کہتے ہیں پھر جو ان مجاہدین کا خون کھولا، انہوں نے جناب ایسے زور سے اللہ اکبر کہا نا جی، قلعے کی دیواریں نیچے لیٹ گئی، قلعے کی دیواریں نیچے لیٹ گئی چاروں طرف سے، ایک بھی دیوار کی ایک اینٹ نہیں ٹھہری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آقا علیہ السلام کے یہ صحابی جو ہیں انہوں نے اٹھا کر کے ایسے پھینکا، انہوں نے دروازہ کھول دیا حدیقۃ الموت میں۔ اللہ اکبر، محمد عربی کا ایسا شعر، جب یہ باہر نکلے نا، ان کے جسم پر 80 زخم اکیلی تلواروں کے تھے، 80 زخم۔ اگلی بات بہت بڑی ہے، ایسے بھی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا مہینہ آپ پھر جہاد بھی نہیں گئے، رسول اللہ علیہ السلام کے اس غلام کی تیمارداری کرتے رہے، ان کو دوائیاں کھلاتے رہے، ان کی پٹیاں کرتے رہے، جب بالکل ٹھیک ہو گئے تب جا کر اگلا کام شروع کیا انہوں نے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آگے دیکھیں جی، پھر مار کا آگے جی تستر کا ہے جی، اللہ اکبر، آگے پیچھے دونوں طرف سے لشکر، وہاں ادھر سے صرف اہل اسلام ہے، وہاں سے مجوسی بھی ہیں اور فارسی بھی ہیں، فارسی ہیں، یہ بھی سارے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں جی موعد مع الجنہ، حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی وعدہ آ گیا جنت کا۔ پھر اتنے بڑے مجمع میں گھس کے دروازہ کھولنے والے بندے، 80 تلواروں کے، 80 زخم تلواروں کے ہیں جی، کچھ بھی نہیں ہوا، صرف زخمی ہوئے بس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ موقع آیا جی، اس جنگ کے اندر دونوں بھائی ہیں، حضرت انس بھی اور حضرت برا بھی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ جناب حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سامنے سے کون کون آنا چاہتے ہیں میرے مقابلے میں، آ جائیں۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ نے فرمایا کہ 100 بندے بھی آنا چاہیں تو آج میں اکیلا لڑوں گا۔ 100 بندوں سے اکیلے لڑ رہے ہیں، اور ایسے نہ 100 بندے سامنے آتے ایسے بچھاتے جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کی فوج تو بہت بڑی تھی، آپ کو پتہ ہے، پہلے اکیلے لڑتے ہیں، بعد میں جب گھمسان کی جنگ ہو جائے تو پھر جناب سارے حملہ کر دیتے ہیں ایک دوسرے پر۔ تو وہی ہوا، اس وقت جو ہے نا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب آئے حضرت برا کے، کہا کہ برا اتذکر یا برا قول رسول اللہ کا، اور برا تجھے یاد ہے جو حضور نے تجھے فرمایا تھا کہ برا جو ہے جو بھی قسم اٹھا لے گا رب اسے بھی پورا کر دے گا۔ بتا نا یار، وہ کب وقت آئے گا وہ قسم اٹھانے کا؟ آج تو اٹھا لے یار، اتنا مشکل وقت ہے، اتنی بڑی لمبی چوڑی فوج ہے ان کی، ہم اور اتنی تعداد میں تھوڑے ہیں، تو کب تک جو ہے نا ہم ایسے جو ہے نا وہ لڑتے رہیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے جناب حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، فرفع البرا یدیہ متضرعا صادقا الی السماء، آپ نے جناب روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا، آسمانوں کی طرف ہاتھ بلند کیے، پھر ہاتھ اٹھائے، مولا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم کندھوں سے کندھا ملا کر کے ہم لڑیں ان کے ساتھ۔ اللہم اعظم، مولا ان کو ذلیل کر دے، ان کو دوڑا دے یہاں سے۔ اللہم انصرنا علیہم، مولا ہماری مدد فرما ان کے خلاف۔ اور اگلی دعا پتہ کیا کی؟ اللہ اکبر، کہنے لگا اللہم بعد النصر الحقنی بنبی کا، مولا یہ جنگ کی فتح ہو جائے، فتح کے بعد میں تیرے نبی سے مل جاؤں، بس فتح کے بعد تیرے نبی سے مل جاؤں، میں مجھے ملا دے اپنے نبی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ وہ جنگ فتح بھی ہو گئی، اسی فتح شدہ جنگ میں حضرت برا رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہو گئی۔ کیا بات ہے جی، وہ جنگ بھی فتح ہو گئی، اور چونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ برا جو ہے جو قسم کھا لے گا جس بات پر، میرا اللہ بھی پوری کر دے گا اس بات کو۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، ایسا مستجاب الدعوات بندہ کہ یا اللہ فتح بھی عطا فرما دے اور مجھے اپنے نبی کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں بھی پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں فتح بھی عطا فرما دی، اور حضرت برا رضی اللہ عنہ کو شہادت بھی مل گئی۔ یعنی دیکھیں نا دعا کیسی کرتے ہیں یار، ان کو پتہ ہے بس یہ موت ہی ہے، مرنے کے بعد جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو یہ عقیدہ اور نظریہ جو ہے
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان کا تھا۔ پھر آگے کہتے ہیں حضرت خالد فرماتے ہیں فَانْدَفَعَ الْبَرَّاءُ وَسْطَ الْجُمُوعِ يَضْرِبُ بِسَيْفِهِ وَمَا هِيَ إِلَّا سَاعَةٌ كَلَمْحِ الْبَصَرِ كَانَ النَّصْرُ لِلْمُسْلِمِينَ۔ کہتے ہیں کہ بعض حضرت برا نے دعا کر کے ہاتھ جو ہے نا منہ پہ پھیرے، جیسے ہاتھ نیچے کیے فوراً تلوار اٹھائی اور جناب آنکھ جھپکتے ہی ان کے لشکر میں داخل ہو گئے۔ آنکھ جھپکتے ہی رب تعالیٰ نے فتح بھی عطا فرما دی۔ آنکھ جھپکنے کی دیر میں حضرت برا رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تبارک و تعالی دیکھیں جی کیسی تربیت کی تھی ان کی اماں نے، کیسی تربیت کی تھی ان کے چاچا نے، کیسی تربیت ہوئی تھی ان کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں کہ جناب ایک بچہ جو ہے جن کو یار بدر میں واپس کر دیا جائے، احد میں، پھر جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کتنی عمر ہوگی حضرت برا رضی اللہ عنہ کی، بتائیں نا۔ احد کے بعد آقا علیہ السلام کے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت سنبھالتے ہی 3 سے 4 دن کے اندر لشکر روانہ ہوئے ہیں، کتنی عمر ہوگی حضرت برا رضی اللہ عنہ، بتائیں۔ تو اسلام کا درد کیسا ہے یار، اکیلے ایسا عزم، ایسی ہمت، ایسی شجاعت، ایسی العزمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی کہ موقع بموقع جو ہے وہ ایسی جناب جمع مردی کے ساتھ وہ لڑے، کسی شے کی پرواہ کو نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی العزمی جو ہے اس وقت بھی امت کو عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔